बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब को नैब की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। शहर इक़्तिदार में गिरफ्तारी हुई है और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्हें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 उसकी शिक 3 के तहत गिरफ्तार किया गया। आमदनी से जायद जो असासे हैं उनका इल्ज़ाम है ख्वाजा आसिफ साहब पर। इसकी हम बात करें, ख्वाजा साहब के जो ज़राए आमदनी है वो कितने हैं, क्या हैं, उनके तहत असासे क्या बनते हैं, सूरत हाल क्या बनी है, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, ये तो मैं आपके हवाले करूंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए, ख्वाजा आसिफ साहब की इस गिरफ्तारी पर लंदन में मियाँ नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ और मैं जिन्हें कहता हूँ मुलाजिम सहाफ़ियों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को रोका और कहा मियाँ साहब कुछ वक्त चाहिए आपसे। मियाँ साहब ने कहा जी, और उसके बाद उन्होंने कहा मियाँ साहब ख्वाजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे। तो मियाँ साहब ने जिस हैरानी का इजहार किया वो बड़ा खूबसूरत है। और मियाँ साहब ने पूछा कि क्यों गिरफ्तार किया गया ख्वाजा साहब को। मियाँ साहब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब से 2 मिनट चाहिए सर। सर आज ख्वाजा आसिफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद में। जी, क्यों किया है गिरफ्तार? सर वो गालिबन आज PML का इजलास था, उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे। आमदनी से ज्यादा असासों का वो कह रहे हैं कि केस इनको बनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये अपने अंजाम को करीब ला रहे हैं और आमदन से ज़्यादा असासे, ये क्या अपना ड्रामा है। मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई ड्रामा जो है ना वो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। आमदन से ज़्यादा असासे, ये क्या केस है। फिर मियाँ साहब ने इस एहतसाब को जो है वो एक मजाक करार दिया और कहा कि ये जो आमदनी से जायद असासे हैं ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा ड्रामा, ये ड्रामा चलेगा नहीं। इस बारे में मियाँ साहब क्या कहते हैं ये भी सुनिए। आमदन से ज़्यादा असासे, ये क्या केस है, ये क्या अपना एहतसाब है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडों से PDM की तहरीक जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, तो ये हथकंडे ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं। नैब के कानून में 30 से जायद तरामीम मियाँ साहब की जमात लेकर आई थी, नहीं हुई। और मियाँ साहब पहले इक़्तिदार में रहे थे तब भी नैब के कानून को चेंज नहीं कर सके। अब मियाँ साहब जो है वो बाकायदा धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नैब का कानून अब हम चेंज नहीं करेंगे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम इमरान खान का और इमरान खान के सिलेक्टर्स का एहतसाब करेंगे, बाकायदा धमकी देकर। इस हवाले से मियाँ साहब ने कहा, ये भी सुनिए। हम 2.5 साल हो गए हैं इसका मुकाबला कर रहे हैं, हम आइंदा भी करेंगे। हम किसी नैब वैब के अंदर किसी किस्म की तरमीम अब नहीं चाहेंगे। अब तो नैब इन पे अप्लाई होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, इस पर भी होगा, सिलेक्टेड पर और सिलेक्टरों पे भी होगा इंशाल्लाह। लेकिन सबसे दिलचस्प सूरत हाल यह है कि मियाँ साहब से जैसे ही बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज फैसले के हवाले से, CEC के हवाले से, गालिबन मुलाजिम सहाफ़ियों में कोई एक सवाल करने वाला भी मौजूद था। जैसे ही मियाँ साहब से इस बारे में बात हुई तो मियाँ साहब वहां से फौरी तौर पर चले गए। इस सवाल पर मियाँ साहब नहीं रुके। पीपल्स पार्टी ने जो मियाँ साहब को लेफ्ट दिखा के राइट से हिट किया है उसे मियाँ साहब ने अनसुना कर दिया और फौरन गाड़ी में बैठे और वहां से रवाना हो गए। क्या हुआ सवाल और मियाँ साहब कैसे निकले, देखिए। मियाँ साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर चल रही है कि उन्होंने वापसी से मशरूत की है इस्तीफों को। देखिए, इस सवाल को समझिए। मियाँ साहब इस सवाल पर इसलिए चलते बने कि अगला सवाल यह हो सकता था कि मियाँ साहब पाकिस्तान से डिमांड आ रही है, लॉन्ग मार्च तब करेंगे जब आप वतन वापस आएंगे। मियाँ साहब आप वतन कब वापस आ रहे हैं? यह सवाल अवॉइड करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ ने जो तयशुदा बयान था वो दिया और उसके बाद चलते बने। अब ख्वाजा आसिफ साहब के असासों की और ज़राए आमदनी की और किस तरह से ये बढ़े हैं इसकी बात कर लेते हैं। ये गिरफ्तारी नैब लाहौर ने की है, रावलपिंडी में गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद रूटीन की चीज़ें हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, मेडिकल उनका करा लिया गया है और फिर राहदारी रिमांड लिया जाएगा, नैब लाहौर लाया जाएगा, नैब लाहौर लाकर उनका रिमांड लिया जाएगा और ख्वाजा आसिफ साहब से तफ्तीश की जाएगी। नैब का ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ताउन नहीं कर रहे थे और नैब ने जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। चेयरमैन नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है जावेद इकबाल साहब ने। और अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की शिक 3 के तहत ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी जो आमदनी है उससे जायद असासे, ये उन पर केस है। ख्वाजा आसिफ साहब के इस केस में मैंने कुछ मालूमात जमा की हैं। ये मालूमात मैंने सियालकोट में मौजूद कुछ दोस्तों से जमा की हैं, कुछ इस्लामाबाद में मौजूद दोस्तों से जमा की हैं
اور یہ معلومات جو ہے وہ میں آپ کے حوالے کروں گا. خواجہ آصف صاحب نے کتنے عرصے میں کتنے اثاثے بنائے ہیں ڈکلیئرڈ ایسٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو اثاثے ہیں یہ اثاثے ان کی آمدنی سچویشن بن کیا رہی ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی. خواجہ آصف صاحب نے اپنے 2 ذرائع آمدنی بتائے. 2 ایک وہ مشیر ہیں یو اے کی جو کمپنی ہے آئمکو اس کے, تو وہاں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ چاول کا کاروبار کرتے ہیں. یہ جو چاول کا کاروبار ہے یہ وہ کرتے ہیں طارق میر اینڈ کمپنی کے تحت اور اس سے ان کی آمدنی ہے. تو یہ انہوں نے 2 ذرائع آمدنی بتائے ہیں. خواجہ صاحب نے جو طارق میر اینڈ کمپنی ہے وہ بنائی ہے اگر, تو اس کمپنی کا جو مالک ہے طارق وہ خواجہ صاحب کا ذاتی ملازم ہے. اور سیالکوٹ میں کشمیری محلہ ہے, وہاں پر وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے, لیکن اس کمپنی میں بڑی رقم جو ہیں اس کے اکاؤنٹ میں آتی جاتی رہی ہیں. منی لانڈرنگ کا یہ معاملہ ہے اور نیب اس معاملے کے تحت خواجہ آصف صاحب سے سوالات کرے گا. 5 سال میں, گزشتہ 5 سال میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی 2013 میں اور 2018 میں یہ حکومت رخصت ہوئی, اس عرصے میں خواجہ صاحب کے اثاثوں میں 10 گنا کا اضافہ ہوا ہے. 2013 سے 2018 تک خواجہ صاحب کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے 10 گنا کا. یعنی 2013 سے پہلے خواجہ صاحب کے جو اثاثے تھے ان کی مالیت کی اگر ہم بات کریں تو یہ تھے 12 ملین. جب میاں نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی تو یہ اثاثے تھے 12 ملین, 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے اثاثے تھے. 2018 میں جب مسلم لیگ نون اقتدار سے رخصت ہوئی تو خواجہ آصف صاحب کی جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں وہ ہیں 120 ملین. 1 کروڑ 20 لاکھ سے 12 کروڑ تک کا سفر خواجہ صاحب کے اثاثوں میں ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے. پھر نائب حکام یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو باہر سے تنخواہ لیتے ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے, تو اس تنخواہ پر ان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ صاحب کی بتائی گئی تنخواہ اور اکاؤنٹ میں موجود رقم یہ آپس میں ریکنسائل نہیں کر رہی اماؤنٹس, اور یہ جو ہے یہ ایک شک کی بہت بڑی وجہ ہے. 2013 کے بعد کیا ہوا ہے اس بارے میں آپ کو بتاؤں. خواجہ صاحب کے جو اثاثے ہیں ڈکلیئرڈ ان میں شارع دستور اسلام آباد میں یہاں پر 1.5 کروڑ مالیت کا ایک اپارٹمنٹ ہے. سیالکوٹ کینٹ میں 2.5 کروڑ روپے مالیت کا ایک بڑا لگژری علاقے میں پلاٹ ہے. اسلام آباد F10 سکھ چین فلیٹ ہے, یہاں پر سکھ چین ریزیڈنشیا, اس کی مالیت ہے 2 کروڑ. اسلام آباد میں جو گلبرگ گرینز ہے یہاں پر 4 کنال کا فارم ہاؤس ہے, یہ پلاٹ جو ہے یہ ہے ان کے پاس. پھر اس کے بعد 4 کروڑ کا ایک پلاٹ ہے, 80 لاکھ کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سٹی گروپ کی اس میں ان کا پلاٹ ہے. پھر خواجہ صاحب کی ان اثاثوں کے ساتھ کچھ دیگر اثاثے نہیں ہیں لیکن یہ ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں. خواجہ صاحب پر کیس ہے کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کا. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس میں خواجہ صاحب کے اہل خانہ نے, رشتہ داروں نے سرمایہ کاری کی ہے. تو کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس سلسلے میں نیب حکام خواجہ صاحب سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ خود آپ نے, آپ کے اہل خانہ نے, آپ کے دیگر رشتہ داروں نے اس میں جو سرمایہ کاری کی ہے یہ کیسے کی ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, سرمایہ کاری کے ذرائع بتائیے. اور پھر اسی کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں خواجہ صاحب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 137 کنال کا لے آؤٹ پلان تھا آپ کا اور آپ نے اس سے کہیں زیادہ کی جو زمین ہے, جو پلاٹ ہیں وہ فروخت کیے ہیں. دھوکہ دہی کا یہ معاملہ ہے. پھر اس کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے سرکاری زمین پر قبضہ بھی کیا گیا ہے. اس سلسلے میں صرف خواجہ صاحب نہیں, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گجرانوالا کے شیخ فرید ہیں, ان سے بھی تفتیش جاری ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں خواجہ صاحب کی اس گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ خواجہ صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا, خواجہ صاحب کو اغوا کیا گیا ہے. یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں خواجہ صاحب کی گرفتاری کی, اس میں آپ کو خواجہ صاحب یہ بڑے تیار نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس اجلاس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب کو ایک ٹی وی پروگرام میں بھی شرکت کرنی تھی. تو یہ وہ موقع تھا جب خواجہ صاحب جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے اور مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ خواجہ صاحب کو فوری چھوڑا جائے ورنہ حالات بہت برے ہوں گے. اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ دھمکی دے رہی ہیں حکومت کو, نیب کو, اداروں کو کہ خواجہ آصف صاحب کو اگر فوری طور پر چھوڑا نہیں گیا تو یہ جو معاملہ ہے اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. اب یہ نتائج بہت برے کیا ہوں گے
یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر دھمکی ہے۔ مریم بی بھی گئی تھیں نیب لاہور کے دفتر، اور وہاں پر پتھراؤ ہوا تھا اور حملہ ہوا تھا۔ کوئی ایسی ہی کارروائی جو ہے وہ پلان کی جا سکتی ہے نیب کے کسی دفتر پر، خواجہ صاحب کی کسی پیشی کے موقع پر، اور مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو مریم نواز شریف صاحبہ کے قریبی لوگ ہیں وہ ایسی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی پیشی کے موقع پر یہ سب کچھ کیا جائے۔ خواجہ صاحب جو ہیں وہ ایک معاملے میں مطلوب ہیں، ان سے ذرائع آمدنی پوچھے گئے ہیں، خواجہ صاحب کو اس کا ثبوت دینا ہوگا، خواجہ صاحب اس کا ثبوت دیں۔ نیب کی تعاون کی جو عدم تعاون کی شکایت ہے اس شکایت کو ختم کریں، اور خواجہ صاحب قانون کی نظروں میں سرخ رو ہوں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ معاملہ ختم ہو۔ لیکن جو دھمکی آمیز رویہ ہے کہ خواجہ آصف چونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور میاں نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے سے خواجہ آصف نے انکار کر دیا ہے، اس لیے خواجہ آصف کو یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو ایک ادارے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر وہ میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں تو ان کے تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ ہیں اور یہ ادارہ ہے، خواجہ آصف صاحب نے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ذمہ دار، جنرل فیض حمید ذمہ دار، جنرل عاصم سلیم باجوہ کا یہ لوگ نام لیتے ہیں، یہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر نام لیتے ہیں، یہ جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے عوام کے درمیان نام لیتے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف کو کس ادارے کے لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ میاں نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کے تمام مقدمات ختم، اس کا نام یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ دیں گے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہ جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور اس معاملے میں جس میں بھارت انوالوڈ ہے، یہ اس معاملے میں قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف بات کر لیں گے، لیکن میاں نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو، تمہارے کرپشن کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، یہ کس نے کہا ہے، اس کا نام یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جاتے جاتے مجھے آپ سے ایک بات اور کرنی ہے۔ آپ دیکھیے، آج میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی جماعت نے کہہ دیا ہے کہ ہم سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے، تو جو حصہ لے رہا ہے وہ استعفیٰ تو نہیں دے گا، استعفیٰ دے دے گا تو پھر حصہ نہیں لے گا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو دکھا دی ہے جھنڈی، اور اب میاں نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو فون کیا ہے۔ اس فون سے پہلے بھی ایک چیز یاد رکھیے کہ فضل الرحمان صاحب نے کل ٹانک میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں صاحب نے 2 خط لکھے ہیں، ایک خط مجھے لکھا ہے، دوسرا خط شہباز شریف کو لکھا ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اس اتحاد کا نتیجہ کیا ہوگا، اسی لیے آصف علی زرداری صاحب سے جب یہ گفتگو ہو چکی تھی کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے اور آپ کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی، جس کا اشارہ آصف علی زرداری نے لاڑکانہ کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے بھی دے دیا تھا، اب مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت اس سلسلے میں حکمت عملی کیا ہوگی یہ طے کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے بالکل وہی کیا جو میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی ابھی کچھ دن کی فیس سیونگ دے گی پی ٹی ایم کو کہ ہم ساتھ ہیں، ہم 31 جنوری کے بعد لانگ مارچ اور احتجاج کے مطالبے پر قائم ہیں، ہم 31 دسمبر تک استعفے جمع کرانے کے مطالبے پر قائم ہیں جو اپنے پاس جمع ہوں گے، لیکن ہم سینٹ میں الیکشن میں حصہ لیں گے تو پھر ان استعفوں کا آپ اچار ہی ڈال سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ۔